قرآن کریم خالق کائنات کا آخری پیغام جو قیامت تک جن و انس کو فلاح کا راستہ بتاتا رہے گا۔ فلاح پانے کے لیے کیا عقیدہ ہونا چاہیے؟ فطرت کے راستے کو ہدایت کا راستہ اور صراط مستقیم اور سیدھا راستہ کہا جاتا ہے۔ اگر آپ کے سامنے وہ فطرت کا راستہ نہیں ہوگا تو آپ سیدھے راستے پہ نہیں چل سکتے۔ وہ کیا عقائد ہیں جو جہنم کی پستی میں پہنچانے والے ہیں؟ جو مادہ پرست لوگ ہیں، جو مذہب کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں سیدھا راستہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کھاؤ پیو، آپ عیش پرستی کی زندگی گزاریں، آپ لائف کو انجوائے کریں، تو بس یہی سیدھا راستہ ہے، اس کے علاوہ اور کوئی راستہ سیدھا راستہ نہیں۔ اللہ کون ہے؟ اللہ کے کیا احکامات ہیں؟ کون سے اعمال اللہ کو خوش کرتے ہیں؟ فطرت کا وہ راستہ جس پہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان کو چلایا جائے، اس فطرت کے راستے پر چلنے کو صراط مستقیم کہتے ہیں، اور وہ قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی کتاب نہیں ہے جو بتاتی ہے وہ راستہ۔ پچھلے انبیاء کے واقعات اور قوموں کے احوال اپنے اللہ کی باتوں کو سننے اور سمجھنے کے لیے دیکھیے پروگرام قال اللہ مکمل تفسیر قرآن۔ میرا آپ سے پہلا سوال یہ ہے کہ اگر ہم گراؤنڈ ریئلٹی کو سامنے رکھیں، زمینی حقائق کو سامنے رکھیں، تو آپ کیسے کسی کو قائل کر سکتے ہیں کہ دوسری شادی کی آج ضرورت ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج کل ہمارا فیملی سسٹم، گھریلو مسائل، لڑکیوں کے رشتوں کے مسئلے، بچیاں جوان ہو گئی ہیں، 40 سال ان کی عمریں ہو گئی ہیں، رشتے نہیں آ رہے ان کے، طلاق ہو گئی ہے، دوبارہ شادی نہیں ہو رہی، اخباروں میں اشتہارات۔ اگر آپ کسی شادی دفتر میں جاتے ہیں تو آپ کو وہاں لڑکیوں کی تو فائلیں ملتی ہیں اندراج سینکڑوں کے حساب سے، مردوں کی آپ کو فائلیں ہی نہیں ملیں گی۔ یعنی میں ایسے شادی دفتروں میں گیا ہوں، ان سے میں نے پوچھا کہ آپ کے ہاں لڑکے اور لڑکیوں کا ریشو کیا ہے، یعنی جو لڑکی والوں نے آپ کے ہاں درخواستیں دی ہیں، اپلیکیشن دی ہیں، ان کا ریشو کتنا ہے، اور جو اس کے مقابلے میں لڑکوں کی شادیوں کی درخواستیں کتنی آئی ہیں۔ تو اس وقت جو ریشو شادی دفتروں میں چل رہا ہے، اگر 500 لڑکیاں ہیں تو 8-10 لڑکے ہیں ان کے مقابلے میں۔ تو ظاہر ہے ایک معاشرے کا ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، سنگین مسئلہ ہے لڑکیوں کی شادیاں نہ ہونا۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے مرد بھی ہیں پریشان، ان کی بھی شادیاں نہیں ہو رہی۔ اس پہ میں انشاءاللہ بعد میں بات کروں گا تھوڑی دیر بعد، کہ یہ غلط ہے۔ مرد کی شادی اگر نہیں ہو رہی تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اس کے نخرے بہت زیادہ اونچے ہو گئے ہیں، بہت اس کی ریکوائرمنٹ بہت بڑھ گئی ہے۔ تو میں اپنی بحث کا آغاز اس سے کروں گا کہ مذہب کو اگر ہم تھوڑی دیر کے لیے اپنی بحث سے خارج کریں، اسلام کیا کہتا ہے، قرآن و سنت کی اس کے بارے میں کیا تعلیمات ہیں کہ ایک مرد کو دوسری شادی کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، یہ تھوڑی دیر بعد ہم اس پہ انشاءاللہ بات کریں گے۔ ابھی میں زمینی حقائق، گراؤنڈ ریئلٹیز، زمین کیا کہتی ہے، حقائق کیا کہتے ہیں، کہ اگر ہم ایک بیوی والا نظام معاشرے میں رائج کریں کہ ایک مرد کی ایک زوجہ ہونی چاہیے، تو کیا یہ عقل کے لحاظ سے، مشاہدے کے لحاظ سے یہ قابل قبول ہے یا یہ قابل قبول نہیں ہے؟ چاہے کوئی عیسائی ہو، چاہے کوئی ہندو ہو، کوئی سکھ ہو، اگر آپ اس کے سامنے یہ زمینی حقائق رکھیں اور پھر آپ اس سے مشورہ لیں، یا کیا ان حالات میں عقل یہ اجازت دیتی ہے کہ ایک مرد کو ایک بیوی پر گزارا کرنا چاہیے، عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے نہیں کرتی؟ کچھ زمینی حقائق یہ ہیں کہ دیکھیے، ہمارے ہاں بلکہ پوری دنیا میں فیملی پلاننگ کا رواج بڑھ گیا ہے، اور اس فیملی پلاننگ کے رواج بڑھنے سے سب سے بڑا نقصان یہ ہوا ہے کہ ہر شادی شدہ جوڑے کے ذہن میں، ایک دماغ میں ایک تصور ہوتا ہے کہ میں نے 2 یا 3 سے زیادہ، میری نسل نہیں بڑھے گی، میرے 2 یا 3 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے۔ پوری دنیا میں رائج ہو گیا یہ، صرف سعودی عرب میں اس کے اثرات کچھ کم ہیں، عرب کنٹریز میں، ورنہ پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی، چائنا میں تو ہے ہی۔ اب اس کا ہوتا یہ ہے کہ جب آپ کے ذہن میں ایک بات آ جاتی ہے، فیملی کے ذہن میں، کہ میرے 2 یا 3 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے، تو آپ کبھی بھی بیٹی پہ کمپرومائز نہیں کریں گے کہ میری صرف بیٹیاں ہو جائیں۔ آپ کے پاس آپشن ہے 2 یا 3 کا، تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جس کے 2 یا 3 بیٹے ہو گئے وہ تو آگے نسل روک لیتا ہے،
لیکن جس کی صرف بیٹیاں ہوئی ہیں, پہلے نمبر پہ بیٹی ہوئی, دوسرے نمبر پہ بیٹی, تیسرے نمبر پہ بیٹی, تو وہ بیٹے کی لالچ میں اپنے خاندان کو بڑھاتا ہے. اور یہ انسان کی فطرت ہے, اسے بیٹا لازمی چاہیے. قرآن مجید نے بھی اس کو بیان کیا نا, یزوجہم ذکرانا و اناسا. اللہ تعالیٰ نے جو نعمت بیان کی اولاد کی, اس میں یہ بتایا کہ سب سے بڑی نعمت کیا ہے کہ اللہ بیٹے بھی دیتا ہے اور بیٹیاں بھی دیتا ہے. تو اگر آپ کے بیٹیاں ہو گئی ہیں تو آپ کو بیٹے کی لالچ ہوتی ہے. اس کا نقصان یہ ہو رہا ہے کہ جن کے ہاں 2 یا 3 بیٹے ہو گئے وہ نسل روکتے ہیں, اور جن کے ہاں بیٹے نہیں ہوئے وہ نسل بڑھاتے ہیں. اس سے جو گروتھ ریشو ہے عورت اور مرد کا, جو ایک نیچرل توازن ہونا چاہیے, فطری توازن, قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے انا کل شیء خلقناہ بقدر, ہم نے ہر چیز کو ایک اندازے سے بنایا ہے. اگر آپ قرآن کو نہیں مانتے تو آپ مشاہدہ تو یہ کرتے ہیں کہ فطرت اور نیچر کبھی دھاندلی نہیں کرتی. کوئی کمیونسٹ بھی ہوگا, کوئی سیکولر بھی ہوگا, اور لبرل کتنا ہی ہو, وہ یہ بات مانتا ہے کہ فطرت کے جو کام ہیں, نیچر کے جو کام ہیں, ان میں گڑبڑ نہیں ہوتی. تو فطرت نے جب ایک کھلا ایک معاملہ رکھا ہوا تھا جس میں لوگوں کی اپنی دخل اندازی نہیں تھی, تو لڑکے اور لڑکیوں کا ریشو وہ تقریباً برابر چل رہا تھا. اب کیا ہے کہ آپ 2-3 بیٹوں کے بعد روک لیتے ہیں, جن کے بیٹیاں ہیں وہ نہیں روک رہے. نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ لڑکیوں کا گروتھ ریشو بڑھ رہا ہے. صرف چائنا اور انڈیا ایک ایسا ملک ہے جس میں لڑکیوں کا ریشو نہیں بڑھ رہا, حالانکہ وہاں پر فیملی پلاننگ کا رواج بہت زیادہ ہے. لیکن یاد رکھیے اس کی وجہ یہ ہے کہ چائنا میں اور انڈیا میں لڑکی کو پیدائش سے پہلے ہی ماں کے پیٹ میں مار دیا جاتا ہے. یعنی یہ ظلم ہو رہا ہے وہاں پہ. جب لڑکی میں, بچی میں روح پڑ گئی جسم میں, تو آپ اس کو ماں کے پیٹ کے اندر قتل کریں یا ماں دنیا میں آنے کے بعد. اسلام میں تو دونوں قتل برابر ہیں, اور حقیقت میں بھی ایسا ہی ہے کہ وہ اس کو بھی زندہ رہنے کا حق ہے. اس میں اتنی زیادہ ہندوستان میں تیزی آ گئی ہے کہ آپ نیٹ پہ جا کے سرچ کر سکتے ہیں, وہاں کا میڈیا بھی اس پہ بات کر رہا ہے کہ بھئی وہاں ان کو یہ ڈر ہو گیا ہے کہ لڑکیوں کا کہیں ایسا نہ ہو کہ لڑکیوں کی پیدائش بالکل ہی ختم نہ ہو جائے. چائنا میں بھی یہی ہے کہ جب ہر شادی شدہ جوڑے کے ذہن میں یہ بات ہے کہ میرے 2 سے زیادہ بچے نہیں ہوں گے, تو وہ بھی پھر ایسے ہی کرتے ہیں کہ الٹرا ساؤنڈ کرواتے ہیں, اگر اس میں لڑکی ہے تو پیدائش سے پہلے ہی اس کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے ہم چونکہ مسلم ہیں, اور میں کہتا ہوں کوئی اگر مسلم نہ بھی ہو, کیونکہ میں جو یہ بھی بات کر رہا ہوں صرف اسلام کے حوالے سے نہیں کر رہا, میں تو پوری دنیا کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کیا کوئی دنیا کا عقل مند, چاہے وہ ہندو ہو چاہے وہ عیسائی ہو, کیا اس قانون کی اجازت دیتا ہے کہ لڑکی کا یہ قصور ہے کہ وہ چونکہ لڑکی ہے لہذا اس کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جائے؟ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات لکھی ہے, قرآن مجید کی جو آیت ہے وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, قیامت کے دن زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا. عربوں کی عادت تھی کہ بیٹی کی پیدائش کے بعد اسے قتل کر دیا کرتے تھے. تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بیٹی سے خود پوچھے گا, عدالت کے کٹہرے میں لا کے اس کے قاتل باپ کو لایا جائے گا, اور بیٹی اپنے باپ کا گریبان پکڑے گی کہ اللہ مجھے اس نے بیٹی ہونے کی بنیاد پہ قتل کیا تھا. مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر پیدائش سے پہلے کسی شادی شدہ جوڑے نے بیٹی کو قتل کیا ہے تو قرآن کی آیت اس پر بھی صادق آتی ہے, اور اس بیٹی کو بھی عدالت کے کٹہرے میں لا کے کھڑا کیا جائے گا, اور وہ بھی اپنے ماں باپ کو پکڑے گی. تو اب ظاہر ہے ہم چونکہ مسلم میں ہم یہ کام نہیں کر سکتے, اور کوئی بھی عقل مند جو مسلم نہ بھی ہو لیکن انسانیت پر رحم کا ذرہ برابر بھی اس میں جذبہ ہو, وہ اس نظام کو پسند نہیں کرے گا. تو اب اس میں پھر کیا خرابی لازم آ رہی ہے کہ ہمارے ملک میں چونکہ اب الحمدللہ ایسا نہیں ہے کہ بیٹیوں کو ماں کے پیٹ میں ہی قتل کر دیا جاتا ہو, پیدائش ہوتی ہے اور اس کے بعد دیکھتے ہیں بیٹی ہے بیٹا ہے, تو بیٹا ہو گیا تو روک لی نسل, بیٹی ہے تو بڑھنے دی. اب بیٹوں کی تعداد 2-3 سے زیادہ نہیں ہے, بیٹیاں آپ کسی کے گھر میں 6 بیٹیاں, کسی کے گھر میں 7 بیٹیاں, کسی کے گھر میں 8, کسی کے 9, 10 بیٹیاں بھی آپ کو ملیں گی. تو اس سے ظاہر ہے یہ توازن بگڑ گیا, پیدائش لڑکیوں کی زیادہ لڑکوں کی کم. اس کے بعد بچپن میں لڑکوں میں موت کا ریشو, بیماریوں سے مرنے کا ریشو زیادہ ہے, اور لڑکیوں میں بچپن کی موت کا ریشو کم ہے, کیونکہ میڈیکل سائنس یہ کہتی ہے کہ لڑکے میں ریزسٹنٹ پاور, بیماریوں کے خلاف قوت مدافعت کم ہوتی ہے, اور لڑکیوں میں یہ قوت مدافعت زیادہ ہوتی ہے. لڑکیاں بیماریوں کو سروائیو کر جاتی ہیں, لڑکے نہیں کر پاتے, یعنی اتنا نہیں کر پاتے جتنی اللہ تعالیٰ نے لڑکیوں میں یہ طاقت رکھی ہے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ نتیجہ کیا نکلا کہ لڑکوں کا ریشو بچپن میں ہی کم ہو جاتا ہے, اس سے لڑکیوں کی تعداد اور بڑھ جاتی ہے. اب جتنی لڑکیاں اللہ نے پیدا کی ہیں ان سے شادی کرنے کے لیے ایک تو لڑکے ہی کم پیدا ہوئے ہیں, جتنے پیدا ہوئے وہ پیدا ہونے کے بعد مر گئے, تو اس سے نکاح کے قابل جو مردوں کی تعداد میں اور کمی ہو گئی.
تیسرا درجہ ہے بلوغت کے بعد، بالغ ہونے کے بعد، چاہے وہ لڑکا ہو یا لڑکیاں ہوں۔ بیماریوں میں تو ٹھیک ہے دونوں کا موت کا ریشو برابر ہے، لیکن حادثاتی اموات جتنی بھی ہیں، ایکسیڈنٹل اموات جتنی بھی ہیں، ٹارگٹ کلنگ میں قتل ہو گئے، اور جناب چھت گری کسی فیکٹری کی اور سب مزدور مر کے ہلاک ہو گئے، اس میں دب کے ہلاک ہو گئے، فیکٹری میں آگ لگی، جتنے لوگ تھے سارے اس میں مر گئے، ایکسیڈنٹل اموات جتنی ہیں، ان تمام اموات میں اگر آپ ریشو دیکھتے ہیں کہ کتنی موتیں مردوں کی ہوئی ہیں اور کتنی خواتین کی ہوئی ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ ذرا کسی ہاسپٹل کے باہر جا کے کھڑے ہو جائیں، عباسی شہید چلے جائیں، آپ ضیاء الدین چلے جائیں، اور جو ایکسیڈنٹل اموات ہیں اس میں آپ دیکھیں لاشیں، ان کو گننا شروع کریں آپ، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 90 لاشیں اگر مرد کی ہوں گی تو اس کے مقابلے میں 10 اموات عورت کی ہوں گی، یعنی اتنی زیادہ تعداد میں مرد موت کا شکار ہوتے ہیں جو ایکسیڈنٹل اموات ہیں بنسبت عورتوں کے، کیونکہ عورتیں ایسے کام کرتی نہیں ہیں، خطرناک مقامات پہ جانا، ڈرائیونگ بہت احتیاط سے کرتی ہیں۔ مردوں میں آپ نے دیکھا ہوگا لڑکے ویلیاں لگا رہے ہوتے ہیں کہ پہیے پہ، اور کبھی سر پھٹا ہوا ہوتا ہے، کوئی گرا ہوا ہوتا ہے، تو یہ جتنے بھی ٹارگٹ کلنگ میں، سیاسی جلسوں میں جو ایک دوسرے کو مارا جاتا ہے سیاسی مفاد کی خاطر، اس میں مردوں کو ہدف بنایا جاتا ہے، خواتین کو نہیں بنایا جاتا ہدف۔ ٹارگٹ کلنگ میں یا ملکوں پہ جنگیں مسلط ہوتی ہیں، عراق میں آپ دیکھ لیں، افغانستان میں آپ دیکھ لیں، شام میں ابھی آپ حالات دیکھ لیں، تو خود ہمارے ملک میں جو پاک آرمی اور جو دہشت گردوں کے جو مقابلے ہوئے ہیں اس میں جو دونوں طرف سے مردوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، خواتین کا ریشو اس میں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہے۔ تو یہ اس سے کیا ہوتا ہے، نقصان کیا ہوتا ہے کہ خواتین سے جو مرد نکاح کرنے تھے، ان نکاح کرنے والوں مردوں کی تعداد میں مزید کمی ہو گئی۔ اب یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں، ان تھوڑے سے مردوں میں اسلام بھی یہ کہتا ہے اور عقل بھی یہ کہتی ہے کہ مرد کو اجازت ہے وہ جس عورت سے چاہے نکاح کرے، وہ چاہے وہ اس سے کمتر ہو یا اس سے برتر ہو، کیونکہ عورت فطری طور پہ مرد کے ماتحت ہوتی ہے، آپ کی اگر اس سے نہیں بنی آپ اس کو آرام سے چھوڑ سکتے ہیں، اس میں آپ کا اتنا نقصان نہیں ہے، کیونکہ آپ ایک اور کر لیں گے اس کو، جیسے ہی انگریزوں کے یہاں ہو رہا ہے، گوروں کے یہاں ہو رہا ہے کہ لوگ کیا کرتے ہیں، کسی سے دوستی کی نہیں سمجھ میں آیا اسے چھوڑ دیا، کسی اور سے دوستی لگا لی، یا شادی کی اسے چھوڑ دیا نہیں سمجھ، کسی اور سے شادی کر لی۔ لیکن عورت جب کسی کو اپنا شوہر مانتی ہے، اپنا شوہر بناتی ہے، تو عورت کو پتہ ہوتا ہے کہ میں نے اس کے ماتحت رہنا ہے، تو اس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ یہ مرد ذمہ دار ہو، یہ نشہ نہ کرتا ہو، یہ برسر روزگار ہو، کیونکہ عورت کو پتہ ہے اگر یہ ذمہ دار نہیں ہے تو شادی کر لے گا لیکن میرے حقوق ادا نہیں کرے گا، اگر یہ غصے سے مغلوب ہے شادی کر لے گا لیکن ذرا سی اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہوئی یہ مجھے طلاق دے دے گا یا مجھے چھوڑ کے چلا جائے گا، یہ مرد اگر نشہ کرتا ہے، چرس پیتا ہے، کوئی بھروسہ نہیں کسی بھی وقت چاقو نکال کے مجھے مار دے، ذمہ داری اٹھائے گا نہیں۔ ذمہ داری اٹھانے کے لیے بہت ساری مرد کے اندر خصوصیتیں اور صلاحیتیں ہوتی ہیں، اس کے بعد وہ عورت کی ذمہ داری اٹھاتا ہے۔ چرسی، ہیروئن چی، شرابی، یہ لوگ ذمہ داریاں نہیں اٹھاتے۔ تو اب کیا ہے کہ ہر عورت اور خواتین میں ان برائیوں کا رجحان کم ہوتا ہے، آپ کو شراب پینے والی خواتین بہت کم ملیں گی، شراب کا رجحان مردوں میں زیادہ ہے، آپ کو نشہ کرنے والی خواتین کم ملیں گی، مردوں میں نشے کا رجحان زیادہ ہے۔ تو ظاہر ہے یہ جو مرد نشہ کر رہے ہیں یا بے روزگار ہیں، عورت کے لیے بے روزگار ہونا کوئی عیب ہی نہیں ہے، کیونکہ اس کی ساری ذمہ داری شوہر نے اٹھانی ہے، عورت کے لیے بے روزگاری کوئی عیب نہیں ہے۔ تو بے روزگار ہیں یا یہ کہ ان میں کوئی صلاحیت نہیں ہے، سمجھدار نہیں ہے، دیندار نہیں ہے یا ذمہ دار نہیں ہے، تو یہ جتنے مرد جو اس قسم کی اچھی خصوصیات سے محروم ہیں وہ بھی نکاح کے قابل نہیں ہوتے۔ تو اب یہ جو معاشرے میں عورتیں بچی ہیں ان سے نکاح کر کے قابل مردوں کی تعداد میں اور کمی ہو گئی۔ اب یہ جو تھوڑے سے بچے ہیں باقی، ان تھوڑوں سو میں بھی اس زمانے میں بہت سے لوگ نکاح سرے سے کرتے ہی نہیں ہیں، کیونکہ بے حیائی اتنی پھیل گئی ہے کہ زنا کی طرف نوجوان نسل کی طبیعت زیادہ مائل ہو رہی ہے۔ اب اس میں اتنے تھوڑے سے مرد ہیں کیونکہ اس زمانے میں ایک شادی کرنے کو لوگ ایک ٹینشن سمجھتے ہیں، ایک مصیبت سمجھتے ہیں کہ بھئی آپ نے اگر بیوی کسی عورت سے نکاح کیا تو آپ ساری زندگی کے لیے اس کی ذمہ داری اپنے سر پہ ڈال رہے ہیں، اس کی بھی اس کی اولاد کی بھی۔ تو میڈیا بھی ہمارے ہاں اسی کا پرچار کر رہا ہے، گرل فرینڈ بناؤ، شادی کرنے کی کیا ضرورت۔ تو بہت یعنی جو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جتنے لوگ نکاح کے قابل باقی بچے ہیں ان کو نکاح کرنا چاہیے، مگر وہ اس چاہیے پر عمل نہیں کرتے، کرنے والے ان سے بھی تھوڑے ہیں۔ اب یہ جو اور تھوڑے سے باقی بچے ہیں، ان تھوڑوں سے میں بھی سارے اپنی قوم کی عورتوں سے نکاح نہیں کرتے ہیں، بلکہ بہت سارے یورپ میں جا کے
انگریزوں سے نکاح کرتے ہیں, کچھ باہر جا نیشنلٹی کے لیے یا اور کچھ ان کے مقاصد ہوتے ہیں. تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ آپ کی قوم سے, یہ جو آپ کی قوم میں جو مرد ہیں جو آپ سے ہم ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم یہاں کی خواتین کا کسی انگریز سے نکاح کرا دیں. ظاہر ہے وہ پھر کلچر اتنا فرق آ جاتا ہے کہ عورت گزارا نہیں کر سکتی اس کے ساتھ. تو اب یہ اتنے تھوڑے سے مرد جب رہ گئے ہیں, اور بھی اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے, میں بات کو سمیٹ رہا ہوں. اتنے تھوڑے سے مردوں کے بارے میں اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ ان تھوڑے سے بچے ہوئے مردوں کو ایک شادی کرنی چاہیے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہزاروں لاکھوں کروڑوں عورتیں باقی بچیں گی, ان کے لیے آپ کے پاس پھر کون سا نظام ہے, کون سا سسٹم ہے, کیا حل ہے آپ کے پاس؟ کیا آپ ان کو ساری زندگی بغیر نکاح پہ زندگی گزارنے پر مجبور کریں گے؟ اگر آپ کہتے ہیں نکاح ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, ہم اس پر عمل کر لیتے ہیں کہ یہ نکاح نہ کریں, لیکن اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب یہ خواتین بازاروں کی زینت بنیں گی اور ان کے پاس ان کی جو ایک اللہ تعالیٰ نے ایک خواہش رکھی ہے, حلال خواہش رکھی ہے ہر مرد میں, ہر عورت میں, وہ جب پوری نہیں ہوگی تو اس کا اثر ان مردوں پہ بھی پڑے گا جو شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی آج دیکھیں ہمارے پاس صبح شام یہ کیسز آتے ہیں کہ میں شادی شدہ خاتون ہوں, میرے شوہر کا آفس میں کسی خاتون کے ساتھ چکر چل رہا ہے. کیا مطلب وہ خاتون جو آفس میں جس کی شادی نہیں ہوئی, وہ اس مرد سے ناجائز تعلقات کی بنیاد پر اپنا تو نقصان کر رہی ہے, ساتھ ساتھ اس مرد کی بیوی کا بھی نقصان کر رہی ہے, اس کا بھی گھر برباد کر رہی ہے. تو جو شادیاں ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, یہ بھی اس کا بھی انجام اچھا نہیں ہوگا. نتیجہ یہ نکلے گا کہ ہمارا پورا خاندانی نظام آہستہ آہستہ برباد ہو جائے گا اگر ہم نے اس وقت حساسیت کا معاملہ نہ دکھایا اور اس وقت اس معاملے کو سنجیدگی سے نہ لیا اور اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش نہ کی. تو یورپ کا اور امریکہ کا جیسا فیملی سسٹم تباہ و برباد ہو گیا. میں یہ دعویٰ کر کے کہتا ہوں کہ مستقبل قریب میں بہت جلد ہمارا فیملی سسٹم بھی برباد ہو جائے گا. ٹھیک ہے, بالکل اس طرح نہ ہو, لیکن اس کے قریب ہم پہنچ جائیں گے. تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ بھائی اگر کسی کے پاس اس مسئلے کے حل کا کوئی اور حل موجود ہے جو میں پیش کر رہا ہوں, یہ میں کیا بلکہ اللہ اس کے رسول نے پیش کیا ہے, اسلام نے پیش کیا ہے, اس کے علاوہ کوئی آلٹرنیٹ کسی کے پاس ہے تو میرے سامنے لے کر آئے. 10-12 سال ہو گئے ہیں میں یہ دعوت چلا رہا ہوں, مگر میں کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ملا جو اس مسئلے کا حل پیش کرتا ہو. قرآن و سنت اس کا کیسے حل پیش کرتے ہیں؟ قرآن و سنت میں تو اس کا حل واضح ہے کہ بھائی مرد ایک سے زیادہ نکاح کرے. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ. سورہ نساء کی ابتدائی آیات ہیں کہ اللہ فرماتے ہیں کہ تم نکاح کرو 2 عورتوں سے, 3 عورتوں سے اور 4 عورتوں سے. آگے وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً. اگر تمہیں یہ خوف ہے, تمہیں یہ ڈر ہے کہ ان میں عدل نہیں کر سکو گے, ان کے حقوق ادا نہیں کر سکو گے, تو پھر ایک پر اکتفا کرو. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ بتا دیا کہ اسلام میں اصل حکم 2 شادیاں ہیں, کیونکہ ابتدا کس سے کی جا رہی ہے؟ 2 بیویوں سے. 2 کرو, 3 کرو, 4 کرو. اگر تمہیں یہ خوف ہے کہ تم عدل نہیں کر سکتے, تو پھر اگر کے ساتھ وہ بات بیان کی جاتی ہے جس میں کوئی کنڈیشن آپ لگا رہے ہیں. ہمیشہ اگر کے ساتھ جو ہے نا, جیسے آپ کہتے ہیں بھائی آپ کو دعوت ہے کہ آپ ضرور تشریف لائیے گا, میری شادی ہے یا میرا ولیمہ ہے یا میرے بیٹا امتحان میں پاس ہو گیا, آپ ضرور آئیے گا. لیکن اگر ہڑتال ہوئی, اگر کوئی مسئلہ ہو گیا, اگر آپ کو کنوینس نہ ملی, تو پھر آپ کو اجازت ہے کہ آپ نہیں آئیں. تو ہمیشہ اگر کے ساتھ وہ بات بیان کی جاتی ہے تو ثانوی درجے میں ہوتی ہے. تو یہاں بھی قرآن مجید نے اس طرز میں بتا دیا کہ اسلام میں اصل حکم یہ ہے کہ ایک مرد ایک سے زیادہ بیویاں رکھے. اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں ان کے حقوق ادا نہیں کر سکتا, وہ حقوق نہیں جو معاشرہ کہتا ہے, وہ حقوق جو عقل کہتی ہے کہ یہ حقوق ملنے چاہیے, جو اسلام کہتا ہے یہ حقوق ملنے چاہیے, اگر وہ ان حقوق کی ادائیگی کا اہل اپنے آپ کو نہیں سمجھتا, پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ. تو احادیث بھی اس بارے میں بہت واضح ہیں. احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں ایک سے زیادہ شادیاں اصل حکم ہیں. سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل کیا تھا. قرآن مجید میں آتا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر زبان سے کسی بات کی ترغیب نہ بھی دیں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کر کے دکھایا ہو, تو وہ کام کر کے دکھانا ہمارے لیے نمونہ ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف اگر دیکھتے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زوجہ نہیں رکھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایٹ اے ٹائم ایک وقت میں 9 بیویاں تھیں, اور ٹوٹل آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور قول کے مطابق 11 نکاح کیے. وہ الگ بات ہے کہ اسلام نے امتی کو 4 سے زائد پر پابندی لگائی ہے. اس میں کیا حکمت ہے؟ اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ اگر ایک آدمی کو 4 سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت ہوتی, تو بعض مردوں میں ایسی خصوصیات ہوتی ہیں, ایسی کوالٹیز ہوتی ہیں کہ عورت ان کی 10ویں بیوی بننے پر بھی آمادہ ہو جاتی ہے. صدر وزیر اعظم کو دیکھ لیں, کسی بھی ملک کا صدر,
اگر وہ کہے کہ میں 100 عورتوں سے شادیاں کروں گا تو 100 عورتیں اس کو مل جائیں گی. ان کو سب کو پتہ ہے میں ایک شاہی محل ملے گا اور اتنا مہر ملے گا اور اتنے حقوق ملیں گے, اور بہت جیسے عرب کے بادشاہ لوگ کرتے ہیں 100 شادیاں کرتے ہیں وہ. تو اس کا نقصان یہ ہوتا کہ بعض لوگ اتنی زیادہ بیویاں رکھتے کہ جو ایک درمیانے درجے کا آدمی ہے, درمیانے طبقے کا آدمی, اسے نکاح کے لیے پھر ایک بھی نہیں ملتی. تو اسلام نے چونکہ قیامت تک کے لیے قانون بنایا ہے, ایک حدود بیان کر دی, بھائی 4 سے زیادہ آپ نہیں رکھ سکتے ایٹ اے ٹائم, تاکہ ایک عام آدمی کے لیے نکاح کے لیے رشتے کا حصول بہت زیادہ مشکل نہ بنے. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں. آپ نے اکنامکس کا ایک اصول پڑھا ہوگا, سپلائی اینڈ ڈیمانڈ, کہ جس چیز کی رسد ہوتی ہے اور اتنی اس کی طلب ہے, اس کی رسد کے یعنی سپلائی کے مقابلے میں اتنی ہی اس کی ڈیمانڈ ہے, تو اس کی ویلیو برابر رہتی ہے. سپلائی اگر اس کی کم ہو جائے اور ڈیمانڈ بڑھ جائے تو اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے. سپلائی زیادہ ہے اس کی, ڈیمانڈ اس کی کم ہے, تو اس کی ویلیو گر جاتی ہے. اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی بھی چیز کا جب مارکیٹ میں بحران ہوتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں وہ چیز خود بخود اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے, اور کوئی چیز آپ کو مارکیٹ میں نہ ملے تو اس کی قیمت مارکیٹ میں بہت وافر مقدار میں اس کے خریدار کم ہوں تو دکاندار اس چیز کی قیمت گرانے پر مجبور ہوتا ہے. تو یہی ہے کہ ہمارے معاشرے میں چونکہ خواتین کی بھرمار ہے, بہت زیادہ ہیں, مردوں نے ایک بیوی رکھی ہوئی ہے, دوسری کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جتنی عورتوں کی ریشو ہے, گروتھ ریشو ہے, شرح پیدائش ہے, اس کے مقابلے میں عورت کی طلب اتنی نہیں ہے, جس سے عورت کی ویلیو اور اس کی قدر و قیمت معاشرے میں گر گئی ہے. اسلام نے حکم دیا کہ آپ بیوی کو مہر دیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہر دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے, الٹا جہیز لے رہے ہیں اس سے, یعنی جہیز لے رہے ہیں. تو یہ عجیب سی بات ہے کہ آپ پر پابندی لگائی تھی کہ آپ کیونکہ عورت کے حصول کی طلب آپ کے اندر زیادہ ہے, مرد کو نکاح کا شوق زیادہ ہوتا ہے بنسبت عورت کے, کیونکہ مرد میں سیکچوئل ڈیزائر عورت سے زیادہ ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے قانون یہ بنایا کہ بھائی تم میں ڈیزائر زیادہ ہے, تمہیں زیادہ تڑپ ہے, تو تم جو ہے نا مہر دے کے عورت کو اپنے نکاح میں لے کر آؤ گے, اس کی ذمہ داری اٹھاؤ گے. اب چونکہ مرد کو پتہ ہوتا ہے مجھے مل جائے گی آرام سے, نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ بجائے مرد سے مہر لینے کے, وہ ایک فارمیلٹی ہے, نکاح نامے میں لکھا جاتا ہے 51,000 52,000 25,000. میں تو اب نکاح پڑھا رہا ہوں, بڑے اچھے خاندانوں کے 5-5 ہزار روپے مہر رکھے جا رہے ہیں. بہت حیرانگی ہوتی ہے, مہر 5,000 رکھا جا رہا ہے اور جو جہیز لیا جا رہا ہے وہ 10 لاکھ کا لیا جا رہا ہے, وہ 15 لاکھ کا لیا جا رہا ہے. تو یہ سارا کیوں ہے, یہ سارا نظام خراب کیوں ہو رہا ہے؟ عورت کی رسد کے مقابلے میں اس کی طلب بہت زیادہ گھٹ گئی ہے, کم ہو گئی ہے. تو اسلام نے ایک بیلنس قائم کرنے کے لیے مرد کو حکم دیا بھائی 4 رکھو, 4 سے زیادہ نہیں رکھ سکتے, تاکہ رسد کے مقابلے میں طلب بہت زیادہ بڑھ بھی نہ جائے. بہت زیادہ بڑھنے سے نقصان یہ ہوتا ہے کہ عورت کی ویلیو اتنی بڑھ جاتی ہے کہ غریب آدمی کو ایک بیوی کا حصول بھی اس کے لیے ناممکن ہو جاتا. تو ایک بیلنس اور توازن قائم رکھنے کے لیے اسلام نے حکم دیا ہے. ایک چھوٹی سی بات میں یہاں کر کے پھر آپ کو سوال کا موقع دیتا ہوں کہ یہ جو بہت سے لوگ اس پر بحث کرتے ہیں کہ اسلام نے 4 کی اجازت کیوں دی, اس میں کیا حکمت ہے, اور یہ تو مرد کو عیاش بنایا جا رہا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک بہت اہم ترین بات یہ ہے کہ اسلام نے مرد کو تو یہ کہا ہے کہ آپ 4 بیویاں رکھ سکتے ہو, عورت کو یہ نہیں کہا کہ آپ نے لازماً ایسے شخص سے شادی کرنی ہے جو چوتھی کر رہا ہو. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی پہلی شادی کر رہا ہے, ایک دوسری کر رہا ہے, ایک تیسری کر رہا ہے, ایک چوتھی کر رہا ہے, تو شادی زبردستی تو نہیں ہو جاتی. آپ عورت کو, لڑکی کو کی مرضی کے بغیر آپ اس سے نکاح نہیں کر سکتے. تو آپ نے جب زیادہ رکھنی ہے, کسی نے 1 رکھنی ہے, کسی نے 2 رکھنی ہے, اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ عورت کے لیے اس کی طرف جب نکاح کے پیغام اتنی کثرت سے آئیں گے کہ اس کو سلیکشن میں آسانی ہوگی کہ میں نے ان میں سے کس کو ترجیح دینی ہے. وہ یقیناً پہلے ایسے مرد کو ترجیح دے گی جس کے نکاح میں ابھی تک کوئی عورت نہیں ہے, اور اگر وہ کسی ایسے مرد کو ترجیح دے رہی ہے جس کے نکاح میں پہلے سے 3 بیویاں موجود ہیں, تو وہ ترجیح اس بنیاد پہ دے رہی ہے کہ اس میں یقیناً کوئی ایسی خوبی ہے کہ عورت اس کی چوتھی بیوی بننا گوارا کر رہی ہے, برداشت کر رہی ہے, اور اس مرد میں کوئی ایسی خرابی ہے کہ عورت اس کی پہلی بیوی بننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو ہم یہ نہیں ہے کہ معاشرے کو لوگ کہتے ہیں بے لگام چھوڑ دو, مرد شادیاں کرتا چلا جائے گا. میں کہتا ہوں خود سے کیسے کرے گا جب تک سامنے والی پارٹی راضی نہیں ہوگی, یہ نہیں کر سکتا. تو وہ خود وہ انتخاب کریں گے لڑکی والے کہ بھائی یہ مرد اس قابل ہے کہ ہم اسے اپنی بیٹی دیں یا نہیں دیں. اگر وہ اس قابل ہوا تو وہ چوتھی پہ بھی تیار ہو جائیں گے, اور اگر وہ اس قابل نہیں ہوا تو وہ پہلی پہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. تو اس سے خود بخود معاشرے میں ایک اعتدال پیدا ہو جائے گا. لیکن ایک بیوی پر اگر آپ کرنے کے بعد اس پہ دوسری پہ پابندی لگاتے ہیں تو پھر اس کا وہی نقصان ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ لاکھوں عورتیں, کروڑوں عورتیں ایسی ہیں جو کنواری ایسی ہوں گی جن کو نکاح کے لیے مرد نہیں ملے گا. طلاق یافتہ ہونا یا بیوہ ہونا تو بہت دور کی بات ہے. تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے بھی پتہ چلتا ہے, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی
قولی حدیثیں بھی موجود ہیں. صحیح بخاری میں عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا مشہور قول ہے کہ انہوں نے اپنے ایک شاگرد سے فرمایا کہ تم نے نکاح کیا ہے؟ فرمایا نہیں میں نے نکاح نہیں کیا. تو آپ نے فرمایا تزوجوا فإن خیر هذه الامة اکثرهم نساء. فرمایا نکاح کرو اس لیے کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کے نکاح میں عورتیں زیادہ ہیں. یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنہیں تفسیر کا علم عطا فرمایا گیا اور صحابہ میں بہت بڑے علماء میں شمار ہوتے تھے, ان سے نص صریح ہے یہ کہ انہوں نے فرمایا کہ اس امت میں بہتر وہ ہے جس کے نکاح میں عورتیں زیادہ ہیں. ظاہر ہے اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ ایک آدمی زیادہ عورتوں کی کفالت کر رہا ہے اور وہ زیادہ خواتین کی ذمہ داری اپنے سر پہ ڈال رہا ہے, وہ یقیناً اس سے بہتر ہے جو ایک عورت کی کفالت کے بعد معاشرے کی کسی دوسری عورت کو سہارا دینے کے لیے تیار نہیں. لیکن ہمارے ہاں چونکہ الٹے طریقے سے دیکھا جاتا ہے, جس کی ایک بیوی ہے اس کو سمجھا جاتا ہے کہ یہ عیاش نہیں ہے, اور جس نے ایک سے زیادہ عورتوں کی کفالت کی اس کو کہتے ہیں کہ یہ عیاش ہے. تو میں کہتا ہوں کہ اگر یہ شادی عیاشی ہے تو پہلی شادی بھی پھر عیاشی ہے. پھر کنوارے آدمی کو جو کسی قسم کی ٹینشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے اس کو سر پہ بٹھانا چاہیے کہ ماشاءاللہ آپ اتنے زبردست ہیں کہ آپ تو عیاشی. پادری پھر سب سے زیادہ نیک ہیں. عیسائیوں میں پادری ہوں کیا تو شادی کا دستور ہی نہیں, اور وہ اس کو نیک سمجھتے ہیں. پھر تو یہ عیسائیت کی طرف آپ کا معاشرہ جا رہا ہے. تو ظاہر ہے اللہ نے جب عورت کو پیدا کیا اس میں بھی کچھ سیکچول ڈیزائر رکھی ہیں, مرد کو پیدا کیا آپ میں بھی رکھی ہیں. تو اگر آپ اس کی ڈیزائر کو پوری نہیں کریں گے اور نتیجہ کیا نکلے گا, وہ ناجائز اور حرام کی طرف اس کے قدم جائیں گے. تو اسلام حلال طریقے سے ان ڈیزائرز کو پوری کرنے کی حوصلہ افزائی کرتا ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اپنی خواہش کی تکمیل کر رہے ہیں تو اس کی بھی خواہش کی تکمیل ہوتی ہے, وہ بھی زنا سے بچتی ہے, آپ بھی زنا سے بچتے ہیں, اور آپ ساری زندگی کے لیے اس کی ذمہ داری بھی سر پہ اٹھاتے ہیں اور اسے بھی ایک سہارا دیتے ہیں. تو اس لیے اسلام میں زیادہ بیویاں رکھنے کو پسند کیا گیا ہے, گرل فرینڈ رکھنے کو پسند نہیں کیا گیا, کیونکہ گرل فرینڈ کے حقوق نہیں ہوتے, حقوق ہمیشہ بیویوں کے ہوتے ہیں. آج میرا جمعے کا بیان تھا, اس میں ایک بات میں نے لوگوں سے کہی. میں نے کہا دیکھو بھائی, ایک آدمی ایک سے زیادہ بیویاں رکھتا ہے تو اس کے تو سسر بھی زیادہ ہوتے ہیں, اس کی تو ساسیں بھی زیادہ ہوتی ہیں, اس کے تو سالے بھی زیادہ ہوتے ہیں. وہ بتاؤ کتنی ٹینشن میں ہوگا نا. وہ اگر تھوڑی سی حقوق میں اوپر نیچے کرتا ہے تو ایک طرف اس کی وائف بیوی اس پہ طنز کرتی ہے کہ آپ نے شادی کی حقوق کے نام پر اور اب آپ حقوق ادا نہیں کر رہے. اس کے بھائیوں کا فون آنا شروع ہو جائے گا, ساس کا سسر کا فون آنا شروع ہو جائے گا. لیکن پھر اتنی ٹینشن میں ہے وہ آدمی, وہ اگر گھر میں کسی دن ٹماٹر پہنچانے میں تاخیر کر دے اس کو ظلم سمجھا جاتا ہے. وہ ٹماٹر مہنگے ہوں سستے ہوں, انڈے مہنگے ہوں سستے ہوں, اس کی صحت پہ اثر نہیں پڑتا, اس کو وہ ساری ذمہ داریاں گھر میں پوری کرنی ہے. لیکن یہی آدمی بیوی ایک رکھی ہوئی ہے, اس کی گرل فرینڈ 10 ہیں, 10 اس نے دوستیاں لگائی ہوئی ہیں عورتوں سے اور ان سے اپنی حرام خواہش بھی پوری کرتا ہے, لیکن ان عورتوں کے کوئی حقوق نہیں دیتا. یہ وہ اگر اس سے مطالبہ کریں تو اس مطالبے کو منوانے کے لیے نہ کوئی آپ کے سسر صاحب ہیں, نہ کوئی آپ کے سالہ ہے, کوئی بھی رشتہ دار نہیں ہے. جبکہ آپ جب شادی کرتے ہیں تو صرف عورت سے آپ کا رابطہ نہیں ہوتا, پورے اس خاندان سے آپ اٹیچ ہو جاتے ہیں. پورے اس خاندان جو ہے نا وہ عورت کا سہارا بن کے آپ سے حقوق کا مطالبہ کرتا ہے. تو یہی ہے کہ یہ گرل فرینڈ کا تصور زیادہ اچھا ہے کہ جس میں عورت کے سرے سے کوئی حقوق ہی نہیں ہے, یا یہ زیادہ اچھا ہے کہ ایک آدمی اپنے ذمہ 4 عورتوں کی ذمہ داری لے کر وہ ان کے حقوق برابر ادا کرتا ہے اور اپنے آپ کو پھنسا دیتا ہے ان حقوق میں. اس کو پتہ ہے کہ میں حقوق ادا نہیں کروں گا تو میرے خلاف جو ہے نا میری بیوی بھی لڑنے کا حق رکھتی ہے, اسلام نے اس کو حق دیا ہے لڑنے کا, اور میرے سسرال بھی مجھ سے حقوق کے مطالبے کا حق رکھتا ہے, وہ عدالت جا کے بھی مجھ سے حقوق لے سکتی ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ عورت کا فائدہ کس میں زیادہ ہے؟ یقیناً عورت کا فائدہ اس میں زیادہ ہے کہ اسے آپ بیوی بنانے کے لیے تیار ہو جائیں, گرل فرینڈ بنانے میں عورت کا فائدہ نہیں ہے. یہاں ایک سوال ہوتا ہے کہ پھر عورت بیوی بننے کے لیے تیار نہیں ہوتی, گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار کیوں ہو جاتی ہے؟ تو یاد رکھیے, عورت گرل فرینڈ بننے کے لیے اس لیے تیار ہوتی ہے, اسے پتہ ہوتا ہے کہ آپ اسے بیوی بنانے کے پر کبھی بھی آمادہ نہیں ہوں گے. اگر ان خواتین کو جو کسی مرد کی گرل فرینڈ بننے کے لیے تیار ہوتی ہیں, اگر ان کو یہ اطمینان ہو جائے کہ یہ مجھے باقاعدہ پراپر طریقے سے بیوی بنائے گا, رہائش دے گا, گھر دے گا, میرے ساری حقوق برداشت کرے گا, میں کہتا ہوں کبھی بھی عورت آپ سے نکاح سے انکار نہیں کرے گی, وہ اس کو اس میں فائدہ نظر آ رہا ہے. تو اب مجھے بتائیے کہ حقوق نسواں کا یا وومن رائٹس کا کون زیادہ علم بردار ہے؟ وہ آدمی جو یہ کہہ رہا ہے اسے بیوی بنا کے اپنے گھر لے کر آؤ, یا وہ آدمی عورت کے حقوق کی زیادہ بات کر رہا ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ دوسری شادی پر پابندی ہونی چاہیے کیونکہ اس میں پہلی بیوی کو تکلیف ہوتی ہے؟ تو تکلیف تو ہو رہی ہے, مگر اتنی ساری خواتین کو اس سے بڑی تکلیف سے جو یہ بچایا جا رہا ہے تو اس پہلو کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. تو اس لیے اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے, چونکہ اسلام دین فطرت ہے, فطرت کا دوسرا نام ہے.